اگر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے، خدا نخواستہ اگر جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ ایکسپورٹ پر کس حد تک یہ اثرات مرتب کر سکتا ہے؟ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کال پہ لیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج اگر ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے اور ڈالر کی کمی کی بات ہو رہی ہے تو یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ پچھلے 10-15 سالوں کا سلسلہ ایسا ہی چلا آ رہا ہے کہ آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے اور وہ کھڑی ہوئی ہے، اور جب تک آپ اپنی پریورٹیز اور اپنی ڈائریکشن کو سیٹ نہیں کریں گے، یہ جو فگر ورک ہمارے دوست بتا رہے تھے یہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، مگر فگر ورک سے یہ بات بہت بڑی ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ اپنے ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے جب آپ کے قرض بڑھ جاتے ہیں تو اس کی 2-4-5 وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ کا بڑے عرصے سے یہی حال ہے، اور کوئی بھی حکومت اور اپوزیشن مل کے کام کرنے کو لیے تیار نہیں ہے۔ میری بات غور طلب ہے کہ مل کے کام ہم نہیں کرنا چاہتے، کوئی بھی اپوزیشن ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، جب تک یہ ایک ہی کوئن کے دو حصے ہیں، جب تک یہ مل کے کام حکومت کے لیے نہیں کریں گے، اپنے ملک کے لیے نہیں کریں گے، تو یہ آپ کو جو اتنے ڈیٹ اکٹھا ہو گیا ہے اور چونکہ اکانومی بھی مجمد ہو کے رہ گئی ہے تو یہ رہے ہی رہے گی۔ باقی تک جیسے ہم اپنے ملک کو ہمیشہ اسی طرح سے ہی نجتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، دنیا میں ارجنٹائن، لیبنان، یوکرین اور ابھی ریسنٹلی سری لنکا میں بھی ڈیفالٹ ہوا ہے، مگر کوئی مر نہیں جاتا، کچھ ہو نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی اکانومی پہ افیکٹ آتا ہے، تھوڑی سی لائف سٹائل پہ افیکٹ آتا ہے، کیونکہ اگر آپ خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فورن ایسٹس کہیں باہر پڑے ہیں، کوئی جہاز کھڑا ہے، کوئی شپ ہے، کوئی آپ نے پیسے باہر میں تو وہ روک لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ڈیٹ ہے جس کے اوپر وہ جاپان اور گریس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہمیں جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ کرنے والی ہے کہ ہمیں پاکستان کو ڈالر کے ساتھ پیگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کریں، جس ملک کے ساتھ کریں، جیسے ابھی ہم رشیا سے اگر گندم منگوانا چاہتے ہیں، وہ افسوس کے ساتھ اب ہم گندم بھی باہر سے منگوائیں گے، تو روبل میں کام کریں، منگوائیں تو روبل میں کام، یہ ڈالر سے اپنی جان چھڑائیں، اور پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے کہ چائنا کے ساتھ کام کریں تو یوان کے ساتھ کام کریں۔ دیکھیے، جب تک آپ کوئی مثبت قدم نہیں اٹھائیں گے تو یہ اکانومی کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جی کندھے پہ اٹھا کے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ بہرحال شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ساری قوم کو ایک نقطے پہ جمع ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ اکانومی بڑی دور کی بات ہے، پہلے اپنے اندر ایتھک کریٹ کریے، پھر دیکھیے ساری قومیں آپ کا ادب کرنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ آ گیا دنیا پہ، سب سے نیچے۔